الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں سے وہ وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے وہ گزر گیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ. عصیاں سے روسیہ ہے، مجرم پر خطا ہے، کھوٹے ہیں بے حیا ہے، لائق صد سزا ہے. در پہ تیرے آگے ہے، ظلمت ہماری مٹا دے، مٹانے والے بگڑی بنا دے، بگڑی بنانے والے.
تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے کو بھی اللہ نے عظمتوں والا مہینہ قرار دیا، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کا کہ برسنے والا مہینہ قرار دیا، اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آقا نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو میرے آپ کے پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں آسانی ہو۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے عظمتوں والا مہینہ قرار دیا، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ قرار دیا، اسی طرح شعبان المعظم کے اس مہینے کو بھی برکتوں والا مہینہ قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات یہ وہ رات ہے جو عظمتوں والی رات، رفعتوں اور بلندیوں والی رات ہے، عظمتوں اور اللہ کے رحمتوں کے برسنے والی رات ہے۔ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح اس رات کے اندر برستی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہر گناہگار انسان کو، ہر خطاکار انسان کو، ہر اس نافرمان انسان کو جو اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والا ہے، اس کو آواز لگا کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی کہ آج اپنی مغفرت کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے۔ یہ تو اس رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جب یہ رات آتی ہے
جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس رات کو بجائے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے سے کے علاوہ ہم اس رات کو ایک غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، کھانے پینے اور پکا کر تقسیم کرنے کے اندر استعمال کر دیتے ہیں، آتش بازی اور قمقمے روشنیاں جلا کر ہم اس رات کو گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات سرفرازی والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ایک لغویات کے اندر اپنا مال و دولت، اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کا واضح طور پر ارشاد ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، لغویات کے اندر اپنا مال استعمال کرتے ہیں، فضول جگہ کے اندر اپنا مال استعمال کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہی نہیں بلکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اپنا مال و دولت جو غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی کے اندر استعمال کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جن کو پسند نہیں کرے گا تو وہ بتا دے، انسان سمجھ جائے کہ پھر اس کی تباہی اور بربادی دنیا اور آخرت کے اندر یقینی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شب برات کی رات اور یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اپنے ہر گناہگار بندے کو پکارتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ آج آسمانوں پر فرمایا کہ اس شب برات کے اندر اللہ رب العزت آسمانوں کے اندر ہر انسان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم شب برات کی رات میں شیطان کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرنے والے اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے رب کے فیصلے پر یقین نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پریشانی کی بات ہے، اس لیے کہ آج ہر چیز کا نام الٹ رکھ دیا گیا۔ ناچ گانا ایک ثقافت بن گیا اور ساری رات سینما میں گزارنا، فلمیں دیکھنا اور اس سینما کے اندر زندگی، اس رات زندگی کی اس رات کو گزار دینا، اس کا نام راحت زندگی اور وقتی عیش و عشرت رکھ دیا گیا۔ آج رشوت کا بازار گرم ہے اور رشوت کے اس عنوان کو آج ہم نے چائے پانی کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا، اور زنا کا نام محبت اور عشق رکھ دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، جب یہ حالات ہوں گے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جب مسلمانی معاشرے کے اندر
یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا، اور پھر اس قوم، ان لوگوں کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ آج میرے محترم دوستو ذرا غور کریں، کیا یہی چیز ہے یا نہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر؟ آج ہم نے ان چیزوں کو اپنی مرضیات کے مطابق، اور اگر کوئی یہ بات کہے بھی تو ہم اس کو ٹال دیتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ جدید دور ہے، آج جدید سسٹم ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، اور یہ 1450 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جملے بڑے سخت ہیں، یہ جملے ایک انسان کے ایمان کو ضائع کر دینے والے جملے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں سکتا، یقینی اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شب برات کی رات، اس میں حضور علیہ السلام کے کیا اعمال تھے، چند باتیں عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام اس رات میں جاگتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی طرف بہت متوجہ فرمایا، تاکید کے ساتھ ارشادات فرمائے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اتنی جنت، اتنا کعبہ، اتنا عرش، اتنا سید الملائکہ بھی پاک ہے جتنی نبوت پاک ہے۔ کعبے کو حضور علیہ السلام نے پاک کیا ہے، جنت تو نبی علیہ السلام کی گلی میں کھڑی ہے، جنت تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ماں کے قدموں میں بتا دی، جنت تو حضور علیہ السلام کو ایمان کی نظر سے دیکھنے سے مل جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے بھی زیادہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطہر ہیں، مگر اس رات حضور علیہ السلام نے بھی آنسو بہائے، اور بہا کر اپنے گناہوں کی ہی نہیں، حضور علیہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود آنسو بہا کر ایک ایک امتی کے لیے دعا کی، ایک ایک امتی کے لیے۔ آج میرے محترم دوستو، وہ نبی کہ جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر دعائیں کرتا ہے، اور آج اس کی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ جو لوگ میڈیا سے واقف ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 1-1.5 ہفتہ پہلے جہاں یہ عورت ڈے بنایا گیا، اور اس میں کچھ چند فحاشہ عورتوں نے، بے حیا عورتوں نے، اور ان عورتوں نے کہ جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، ایسا لباس پہن کر وہ سر عام مارچ کرتی ہے، اور بینر اٹھا کر نعرے درج ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے ان بینروں کے اندر، جو انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے ان پہ یہ بات لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی آزادی چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ سے بھی آزادی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نے کیا؟ میرے رب نے کیا تھا۔ پھر ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، لیکن آج اگر ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج قبرستانوں کے اندر ایک تماشا بنایا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہے، ڈھول اور تھاپ کی
اندر وہ ایک مجلسیں اور محفلیں سجائی جاتی ہے اور فحاشی ہوتی ہے، وہاں ہر برائی ہمیں نظر آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا کبھی کبھار قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے، اس لیے فرمایا تھا جا کے قبرستان کو دیکھو کہ جو لوگ وہاں سوئے ہیں وہ اٹھتے نہیں، چپ ہیں، بولتے نہیں، گئے ہیں تو واپس آتے نہیں، ایسے کفن پہن کے سوئے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کر ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس گھڑے کے اندر ڈال دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اصل گھر وہی ہے، وہی تمہارے لیے اصل گھر ہے، اس لیے کہ جس دنیا کے اندر تم رہتے تھے اس کے بارے میں فرما دیا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہاں کے مکانات، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کا مال و دولت، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور تنہا انسان قبر کے اندر جائے گا، اپنے اعمال لے کر جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے تو قبر والوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ او قبر والو، او قبرستان کے اندر، قبروں کے اندر رہنے والو، جس دنیا کے خاطر آپ نے جھوٹ بولا تھا، جس زندگی کی خاطر تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، جس دنیا کی خاطر تم نے اپنے رب کے احکامات کو پامال کیا تھا، اپنے والدین کو تکلیف دی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا تھا، آج تم اس کا بدلہ دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ وہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جس بیوی کی فرما برداری میں تم نے اپنے والدین کو تکلیف دی تھی، والدین کو دکھ پہنچائے تھے، آج وہ ساری چیزیں اس کی سزا تمہیں بھگتنے پڑی رہی ہے، اس قبر کے اندر تمہیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرے گا اور اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائے گا، دوست کو خوش کرے گا، باپ کو ناراض کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے جن کو 5374 احادیث یاد تھی، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، 9 برس حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے اور ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستوں کی دوستی میں خوب وقت گزارے گا انسان، دوست کو خوش کرے گا، باپ کو تکلیف دے گا، کہے گا کہ بوڑھے مرتا کیوں نہیں، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، ہر وقت ہائے ہائے کرتا ہے، میرے دوست آ کر تنگ ہوتے ہیں، تو مرتا کیوں نہیں۔ آج ذرا ہم جائزہ لیں اس چیز کا کہ کیا یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ آج اولاد اپنے والدین کو دکھ پہنچاتی ہے، بیوی کی خاطر اپنے والدین کو دھتکار دیتی ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ ارشادات فرمائی تھی کہ یہ وقت ایک امت پر آئے گا۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ شب برات کی رات یہ رحمت کی برسات والی رات ہے اور اس رات میں انوارات اور تجلیات اور فیوزات برستی ہے، یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی تھی، آج بھی مدینے میں ایسے ہوتا ہے کہ عادت اور روایات میں بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں یہ جب بھی مدینے کے اندر کوئی ایسی آفت آ جاتی، کوئی خطرناک حالات آ جاتے، کوئی دشمن کا خطرہ ہوتا، کوئی دشمن کا حملہ ہوتا، یا بادلوں کی گرج ہوتی، یا بجلی کی کڑک ہوتی، یا کوئی اور ایسی مشکل حالات پیش آتے، تو کسی دشمن کے آثار نمودار ہوتے تو وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ میری اور آپ کی ماں
تمام مومنین کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر کی رفیقہ ہے، ازواج میں لعیقہ ہے، اخلاق میں خلیقہ ہے، کائنات میں بسریقہ ہے، شان میں عجیبہ ہے، نہایت خوش نصیبہ، نبوت کے قریبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، اور حبیب خدا کی حبیبہ ہے، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ، طاہرہ، حمیرہ، صدیقہ فرمایا، بنت صدیق فرمایا، محبت میں حبیبہ فرمایا، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میری بیٹی تو اس پر راضی نہیں ہوتی کہ عائشہ وہ ہے جو محبوب خدا کی محبوبہ ہے، محبوب خدا کی محبوبہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خبردار کوئی میری بیوی کے متعلق، میری عائشہ کے متعلق شکایت نہ لائے، اس لیے جب میری عائشہ کے متعلق کوئی شکایت لاتا ہے تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے، مجھ محمد کا دل دکھتا ہے۔ اور وہ عائشہ، وہ اماں عائشہ کہ جن کی پاک دامنی کے لیے جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تو قرآن کریم کی کتنی آیات نازل ہو گئی، ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ وہ اماں عائشہ اور ان کے بارے میں ایسی فاحشہ عورتیں، بے حیا عورتیں، جن کی پسپرائی انجیار کے پیسے پہ پلنے والی عورتیں، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، میرے محترم دوستو یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو پیغمبر کے قریب ہے، جنہوں نے نو بس قریب سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو، گفتار کو، کردار کو، لیل و نہار کو، حضور علیہ السلام کی عادات اور ہر بات کو، جذبات کو، دن اور رات کو، خیالات کو، واقعات کو، ہدایات کو اور انوارات کو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، چال کو، خیال کو، ہر حال کو دیکھا، جتنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ علی المرتضیٰ نے دیکھا، نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، جتنا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب مکرم نبی دو عالم، رہبر دو عالم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مدینے میں کچھ ایسے آثار نمودار ہوتے، ایسے حالات نظر آتے تو وضو کر کے مسجد میں جا کر حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہو جاتے، اور میں حجرے سے دیکھتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ یہ میرا اور آپ کا نبی تڑپا ہے۔ آج اگر ہم اس برائی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے جسم تک جوں تک نہیں رینگتی، میرے محترم دوستو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، نہیں ٹٹولنا چاہیے۔ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی عورتوں کو پشت پناہی نہ ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح 1 سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن علماء نے اپنا کردار ادا کیا، مذہبی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی وہ انجیوز طبقہ جو ان لوگوں کو یہاں لانا چاہتا ہے اور ہماری مقدس ہستیوں کے اوپر کیچڑ ڈالنا چاہتا ہے، میرے محترم دوستو یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات نہ بنائے جائے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کیسے حالات پیدا ہو جائے کہ پھر رہنا مشکل ہو جائے۔ ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ساری چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس پر، صحابہ اکرام کی عزت و ناموس پر، ازواج مطہرات کی عزت و ناموس پر،
اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ایجنڈا ان لوگوں کا کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک ہی دعا مانگ رہے، اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا، اپنے محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا ہے، آج ہم نے وہ سبق بلا دیا ہے۔ اس نبی کی سنتوں کو ہم آج کس انداز سے پامال کریں؟ اگر یاد رکھیں میرے محترم دوستو، یہ لوگ جن کو اس انداز کی جرت ہوتی ہے، اس کے ہم بھی مجرم ہیں، وہ اس صورت میں کہ ہم نے اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی چاہت اور اپنی مرضی کی زندگی اختیار کر دی، جس کی وجہ سے ان کو یہ جرت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا تھا، ایک پیغام یہ دیا تھا، ایک تعلیمات یہ دی تھی کہ قبرستان کے متعلق آداب سکھائے۔ فرمایا قبرستان جاؤ، منع نہیں فرمایا، قبر کے اندر قبرستان کے اندر جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ، جوتے اتار کر جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کو جاتے تھے اور کبھی کبھی صحابہ کرام بھی ساتھ چلے جاتے تھے، اور جوتے اتار کر جاؤ، باوضو ہو کر جاؤ اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرو، اور جو ہی قبرستان کے اندر داخل ہو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ آج ذرا ہم دیکھیں کتنوں کو یہ دعا یاد ہے۔ وہاں جا کر فرمایا دوسری خرافات مت کرو، جو آج ہم دیکھتے ہیں، اکثر میں دیکھا جاتا ہے کہ جب قبروں کے اندر جایا جاتا ہے، قبرستان کے اندر، وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ طواف کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس کے حوالے سے واضح طور پر فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات واضح ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگی وہ ہمارے سامنے موجود ہے، مکہ بھی موجود ہے، مدینہ بھی موجود ہے، کتاب اللہ بھی موجود ہے، سنت رسول بھی موجود ہے، اور اللہ کا قرآن بھی موجود، محمد کا فرمان بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو دین اور اسلام اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بابرکت راتیں بہت سی ہیں، لیلۃ القدر کی رات بھی بابرکت رات، اور شب برات جس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بابرکت رات، ہجرت کی رات بھی بابرکت رات، معراج کی رات بھی بابرکت رات، اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ بڑی بابرکت راتیں ہیں، جمعہ کی رات ہے، عید کی رات ہے، ہر رات کو اللہ نے مقام دیا ہے، ہر رات کو اللہ نے مقام دیا ہے، اور جس رات کو دیکھو فرمایا رحمت کی برسات ہوتی ہے، خدا تعالیٰ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا شب برات یہ بھاگنے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، یہ کھانے پینے اور تقسیم کرنے کی رات نہیں ہے، یہ بلکہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ یہ رات شب برات آتش بازی کی رات نہیں ہے، اور آگ جلانے کی رات نہیں ہے، پٹاخے اور دوسری چیزیں کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ شب برات یہ سرفرازی کی رات ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے کی رات ہے، آخرت کی فکر کی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ رات اس طرح گزارو کہ جس طرح تمہارے محبوب نے گزاری ہے، تمہارے نبی نے گزاری ہے۔ اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا پر اتنی رحمت نہیں برستی جتنی صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر برس رہی ہے۔ اور کسی نے خوب کہا، کیا خوب اس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شان میں چند اشعار کہے اور کہا کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے، ذات رسالت کا بساط ارض پر ٹکڑا ہے،
یہی ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ دو صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور میں اس حجرے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منبر اور حجرے کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ بھی جنت ہے، وہ بھی جنت ہے۔ اور فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے میرے روضے پر درود و سلام بھیجتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ جو فرشتے آتے ہیں قیامت تک دوسری مرتبہ ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے، اور فرمایا اس حجرے کی اتنی عظمت ہے کہ جو روزے کو آنکھوں سے دیکھ لے اس کو بھی جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ اور فرمایا میرا روزہ جو اس کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور جو روزے والے کو دیکھے وہ صحابی، اور جو روزے کو دیکھے وہ شفاعت کا ٹکٹ حاصل کر چکا ہے، وہ جنت کا ٹکٹ اس کو مل چکا ہے۔ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور میں کعبے و عرش پر اتنی رحمت نہیں برستی جتنی مصطفیٰ کے حجرے پر برستی ہے، جتنی مصطفیٰ کے حجرے مبارک پر برستی ہے۔ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کے ذروں سے، ہواؤں سے، اداؤں سے، فضاؤں سے بھی سچی اور محبت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کو، شب برات کی رات کو لیلۃ الرضوان بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، یہ سیزن کی رات ہے، یہ رحمت کی کو لوٹنے کی رات ہے، اور یہ رات جنت کے ٹکٹ کی تقسیم کی رات ہے، شب برات۔ اور اس رات کو فرمایا تقدیر لکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا علم، بلکہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور فرمایا 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کا علم سوائے انسان کے، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، سوائے اللہ کے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں برس رہی ہے، کتنا نفع دے گی، کتنا نقصان دے گی، برسے گی بھی نہیں یا برسے گی یا نہیں، اب کہاں برس رہی ہے، کس کو بتائے؟ اللہ کو، میرے اور آپ کے رب کو بتائے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جتنی چیزیں ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، وہی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں جو نقشہ بن رہا ہے، جو کچھ بن رہا ہے، یہ کس کو بتائے؟ میرے اور آپ کے رب کو بتائے۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، فرمایا کہ کل تم زندہ ہو گے یا نہیں، ٹھیک ہو گے یا نہیں، خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے، تندرست ہوں گے یا بیمار ہوں گے، کل آپ کا کیا ہوگا، کا کیا حال ہوگا، کس کو پتا ہے؟ میرے اور آپ کے رب کو پتا ہے۔ اس بات کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، خدا کو معلوم ہے، میرا اور آپ کا رب جانتا ہے کہ موت کہاں واقع ہوگی، میری اور آپ کی قبر کہاں بنے گی، میرا اور آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، مجھے اور آپ کو کفن کون دے گا، اور ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، میرے اور آپ کے رب کو ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جب پانی کے قطرہ پر نقشہ بنتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی اور موت لکھ دی جاتی ہے، اس کی زندگی اور موت لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی زندگی ہے گزارے گا، کم موت آئے گی، کہاں آئے گی۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت،
جتنے ہم سب بیٹھے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، جنازہ کون پڑھائے گا، کفن کون دے گا، عمر کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں، میرے اور آپ کے رب کے علم میں، میرا اور آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شب برات کی رات عجیب رات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے اٹھے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جس کو بہشتی گلی کہا جاتا ہے، باب جبریل سے ایک گلی جاتی ہے، اس کا نام جنت کی گلی ہے، اس گلی کا نام بھی جنت ہے جہاں حضور علیہ السلام کے قدم آ گئے۔ اس گلی سے آج بھی گزرو تو یاد تازہ ہو جاتی ہے، جہاں سے کملی والے گزرے اور بہت سارے ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کے واقعات کے اندر، زندگی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرمایا 17 برس مدینے کے اندر جب چلتے رہے تو جوتی اتار کر چلتے رہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے معتمد بانی، فرمایا ان کے بارے میں کہ جب بھی مدینے جاتے تو مدینے داخل ہونے سے پہلے اپنی جوتی اتار لیتے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 17 برس ان نے جوتی نہیں پہنی، فرمایا کہنے لگے کہ یہ گلی ایسی گلی ہے، یہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میرے محبوب کے قدم آئے وہاں میرا جوتا آ جائے۔ ایسی محبت، یار میں اور آپ بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے اس نبی کی اس عمل کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو نبی فرماتا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ مدینے میں پہنچتے تو سب سے پہلے یہ اشعار پڑھتے تھے، یہ جملے کہا کرتے تھے، کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر ہے مجھے کس لیے ہوا اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ایسے عاشق رسول تھے، جب بھی مدینے میں داخل ہوتے تو جوتی اتار لیتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس نبی نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارو، اپنی غفلت کے اندر مت گزارو، آتش بازی اور دوسری خرافات کے اندر مت گزارو، اس لیے کہ رات تو گزر جائے گی لیکن شاید کہ دوبارہ تمہیں موقع مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں، آج نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، ہمیں اور چیزوں پر یقین ہمارا بنا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے، دین کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، وہی حق ہے، وہی یقینی ہے، وہی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوا سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔
اس لیے میرے محترم دوستو، جب بھی ایسے معاملات ہوں تو ہم اپنا کردار ادا کریں، اس لیے کہ وہ عورتیں جو آج یہ نعرہ بلند کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرے محترم دوستو، اسلام نے تو تعلیم دی کہ عورت کو مہر دیا جائے، میراث میں حصہ دیا جائے، گھریلو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، قرآن سے شادی نہ کرائی جائے، جائیداد میں حصہ دیا جائے اور غیرت اور کاری کے نام پر قتل نہ کیا جائے، بلا عذر طلاق نہ دی جائے، نان اور نفقے کا عمدہ انتظام کیا جائے۔ یہ نعرے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے آزادی چاہیے، ماں باپ سے آزادی چاہیے، بہن بھائیوں سے آزادی چاہیے، حکومت سے اور ریاست سے آزادی چاہیے۔ یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، میرے محترم دوستو، یہ میرا جسم نہ میرا اپنا ہے نہ میری مرضی اپنی چل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت، اور اس دنیا کے اندر رہنا ہے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ایمان لائے گا وہ ایسا ہے کہ جیسا قیدی ہوتا ہے اور اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس طرح مسلمان ایمان والا بندہ، ایمان والا مرد، ایمان والی عورت وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا اگر جسم انسان کا اپنا ہوتا تو قرآن کریم خودکشی کو حرام کیوں قرار دیتا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ سورہ نور کے اندر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مرد بھی عورتیں بھی اپنی نگاہیں پس رکھے۔ اگر آنکھیں میری اور آپ کی اپنی ہوتی، میری اور آپ کی مرضی اپنی اپنے جسم پر چلتی، قرآن کریم کا اور اللہ کا یہ حکم کیوں آتا کہ مرد بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے، عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے؟ اور قرآن کریم یہ کیوں فرماتا امہات المؤمنین، جو تمام مومنوں کی مائیں ہے، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کیوں ارشاد فرماتے اللہ کہ پردہ کرو، پردے کا اہتمام کرو؟ اگر میرا جسم میری مرضی اپنی ہوتی جسم پر تو قرآن کریم کے احکامات، اللہ کے احکامات کیوں نازل ہوتے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو، قرآن کو، مقدس ہستیوں کو ایک ان کی عزت و ناموس کے اوپر داغ لگایا جائے اور ایسے چیزوں کو کیا جائے تاکہ افراتفری پھیلے، مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلے اور اس ملک کے اندر افراتفری پھیلے۔ میرے محترم دوستو، یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں کا خلا کما ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس لیے دیکھیں آج اگر صحابہ اکرام کی شرح عام کتنے لوگوں نے گستاخی کی، FIR نہیں کاٹتے ان کے خلاف، درج نہیں ہوتے۔ یہاں ایک مسئلہ ہوا تھا، 2 مہینے کے بعد جا کے FIR کاٹی تھی، 2 مہینے، جس نے گستاخی کی تھی، گستاخی نہیں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اگر چھوٹا سا معاملہ ہو جائے، مطلب ایک واقعہ یہاں باغ کے اندر ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ فوراً مفتی ابرار شائق صاحب کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا، بغیر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور اس کی جرم کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ شرعاً صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرے، کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ میرے محترم دوستو دوغلی بات ہے، اس لیے ہمیں فکر رہنی چاہیے، ہمیں جاگنا ہے، اور ہمیں ان دشمن، دین دشمن، قرآن دشمن، اللہ کے دشمن لوگ جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر مقابلہ نہیں کریں گے کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو پوچھا جائے گا، اور صحابہ اکرام کے